الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الطاہانی سید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحیم۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت پر دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل وقت میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ بار الہ تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا اس تمام پر عرض میں جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاض سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرمائے۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا برادر محترم آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت واقع اہل بیت جناب منتظر مہدی صاحب، ان کے دوستوں، عزیزوں، بچوں، پردیداروں کی یہ نوکری، پڑھنے والوں کی پڑھائی، آپ تمام مزاداران کا قدم قدم چل کے آیا، بالخصوص ماؤں بہنوں کا قدم قدم چل کے آیا، اور مجھ حقیر کے چند الفاظ میری مخدومہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ ضرور آمین کہیے گا۔ رحمان بھائی اور فرحان بھائی کو میرے مولا ماتمی عطا فرمائے۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، آمین کہیے گا اور ثواب میں شریک ہو جائیے گا۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا، ہم وارث کے ہوتے ہوئے وارث ہیں، اس ذکر کی عزت کے صدقہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ امام علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ میرے مالک ہمیں اس قابل بنا کہ ہم امام کے سامنے پیش ہو سکیں۔ ضرور آمین کہنا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہمیں دیکھ کے امام کے چہرے پہ تبسم آ سکے۔ سامعین گرامی، اگر محسوس نہ کریں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ سامعین گرامی، اگر تکلیف نہ سمجھیں تو مجمع کافی ہے، اگر طبیعتوں پہ بار نہ ہو تو خاتون جنت کی ذات پاک پہ بلند آواز سے صلوات تلاوت فرمائیے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جاتی ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں۔ آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں، عزت بھری فرش مجلس پہلے بھی جاری و ساری تھی، بعد میں بھی جاری و ساری رہے گی، انشاءاللہ یہ سلسلے چلتے رہیں گے۔ کربلا والوں کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا رہے گا اور سلسلہ ذکر جاری و ساری رہے گا۔ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں لایا ہوں انہیں قبول کیجیے تاکہ میں دعائیں سمیٹ کے آپ کو سلام کروں۔ سامعین گرامی، مہینہ چل رہا ہے اس بادشاہ کی آمد کا جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار پہچانتی ہے۔ آپ سب کی جانب جناب سردار وسیم بلوچ صاحب برسر ممبر تشریف فرمائے۔ میرے مولا کے بڑے محترم مداح، میرے مولا انہیں ہمیشہ نظر بد سے محفوظ رکھے، ان سے بھی اجازت دیکھیں۔ بارے ذکر گزارش کر رہا ہوں سامعین گرامی، جو پیچھے رہ گئے انہیں ساتھ میں لانے کے لیے دو تمہیدی باتیں سنیں، دو چار شعر۔ اس بادشاہ کی آمد کا مہینہ چل رہا ہے، دوبارہ سنیے، جس کی ماں کے مقدس قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار پہچانتی ہے۔ جو اب بھی پیچھے رہ گئے میں ان کے لیے جملہ ایک اور کہنا چاہتا ہوں، اور بالکل گھر والی بات ہے، طالب علم بن کے کھڑا ہوں، میرے پاس تو اتنا علم ہی نہیں، نالائق سا آدمی ہوں، لیکن یہ ہاتھ باندھ کے میں فیصلہ آپ کے چھوڑوں سامنے گرامی، رکھیے لمحے کے لیے اپنے اپنے سروں پہ قرآن اور اس مقدس بارگاہ میں بیٹھ کے مجھے بتائیں کیا معیار ہوگا اس ماں کا
یا منزلت کی کس بلندی پر وہ ماں فائز ہوگی جو اپنے بیت الشرف سے خرامہ خرامہ ابھی چلی ہی تھی کہ اس کے قدمین کی مقدس چاپ کو محسوس کر کے اللہ کے گھر کی دیواروں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے لیے کوئی اور ایسی بات اپنے سینے میں سے ڈھونڈوں جو آپ لوگوں کے معیار سماعت کا ہے اور آپ لوگ بھی میرے ساتھ مل جائیں۔ بالکل مطمئن کروں، 2-3 مجھے طالب علمانہ باتیں کرنی ہیں اور کسی بھی آپ کو سلام۔ وہ ماں چلی، خدا را بھلے آپ مجھے داد نہیں دیجیے گا، ڈھیر دادیں ہو گئی ہیں، یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھیے گا، میں 13 رجب پڑھ لوں، مانگ صرف اتنا نہ ہوں کہ اپنے چہروں میں مسکراہٹ رکھیے گا۔ مسکرانا ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے۔ جناب منتظر مہدی صاحب خدا گواہ ہے، میں کوئی 7 گھنٹے کا سفر کر کے ان حلالیوں کے چہروں کی زیارت کے لیے آیا ہوں، میں مانگ اتنا نہ ہوں کہ اپنے مجمع سے کہیں مسکرا دیں، میں اسی پر راضی ہوں۔ اور مسکرانے کی تکلیف بھی علی کے پاس عسکری اس اتنے بڑے مجمع کو اس لیے دے رہا ہے، رکھو میرے سر پہ قرآن، یہ 13 رجب نہ ہی کوئی چھوٹی آمد ہے، خبر نہ ہی یہ 13 رجب کوئی چھوٹی خوشی ہے۔ مجھے اس دربار باب الحوائج کی عزت کی قسم ہے میرے محترم، میں مسکرانے کا اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ 13 رجب اتنی بڑی آمد ہے کہ اس 13 رجب کو علی کو لینے کے لیے کعبے میں وہ نبی گئے ہیں جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئے۔ بیٹھا ہے اگر کوئی مشکل بات ہے خریدار کو ضرور تکلیف کرے، اور باقی اسی بات ہی نہیں، مل کے نعرہ حیدری۔ وہ گئے ہیں جو کبھی قرآن لینے بھی، جو کبھی قرآن لینے بھی، جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئے۔ پھر علی عباس عسکری کہہ رہے ہیں کہ میں جملہ اپنے قد سے بڑھ کے اور پورے اعتماد میں کہہ رہا ہوں کہ میں جناب سردار وسیم بلوئی صاحب سے دعاؤں کا طلبگار ہوں، کیونکہ یہ صرف ایک مصائب خان ہی نہیں، اب ان کا شمار ایک اچھے زبان و بیان والے ذاکرین میں بھی ہوتا ہے۔ ایسے تلفظ اور ایسی فصاحت و بلاغت اور ایسا اسلوب میرے مولا ہر ذاکر کو نصیب فرمائے، میرے مولا کا خصوصی کرم ہے۔ میں ان سے بھی دعائیں چاہتا ہوں، پہلے ہمیں یہ سمجھنا کہ یہ 13 رجب کا واقعہ ہے کیا، اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں جناب منتظر صاحب، اس بندن جان چی کو نہیں مجلس سے زبان دی جڑا سن کے سمجھ کے مسکرا بھی نہیں سکتا، یہ ہوا کیا؟ رکھ میرے سر پہ قرآن، 12 رجب کا دن گزرا اور 13 رجب کی شب آئی، آفتاب عالم تاب مغربی گھاٹیوں میں غروب ہو رہا تھا، عروج سے شب اپنے حجرہ مغربی سے نکل کر فضائے عالم میں گلگشت کر رہی تھی، چاند ستارے کائنات کی مانگ میں موتی بھر رہے تھے، کہکشاں اپنی پیشانی پر افشا چھڑک رہی تھی، بھائی جان جنت اس شان سے سجائی گئی کہ زعفران کی گھاس لگائی گئی، جناب عمران کے بیت الشرف سے امیر ممکنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ گرامی نے خرامہ خرامہ چلنا شروع کیا، وہ ماں چلتے چلتے خدا کے گھر کے سامنے آئی اور تاریخ رقم کر دی۔ اس ماں نے تاریخی جملے کہے، انگلی کا اشارہ کر کے اس ماں نے فرمایا میرے مالک گواہ رہنا، بلایا مجھے تو نے ہے کیونکہ تیرے گھر کو میرے بیٹے کی ضرورت ہے، ورنہ میرا علی تو جہاں جائے گا وہیں کعبہ بن جائے گا۔ میرا علی جہاں جائے گا، میرا علی جہاں جائے گا۔ سر جی میں کل پوری رات کا کراچی کا جاگا ہوں، صبح 9 بجے میں اسلام آباد اترا ہوں، وہ ملتان اور شور گوڑ سے ہوتا ہوا میں یہاں پہ آ رہا ہوں، بہت بڑا بھار ہے میرے اوپر، خدا را میرے کھلوڑ دی ہمت نہیں، 2-4 گلا سنو تو میں تم سلام کرا۔ یہ جہاں جائے گا یہ وہیں کعبہ بنا دے۔ عزت حسین کی قسم یہاں پر بھی اختلاف ہے، علماء قم اور علماء لکھنؤ میں۔ علماء قم کا نظریہ مختلف ہے، علماء لکھنؤ کا نظریہ مختلف ہے۔ وہ قم والے کہتے ہیں مولا علی کی والدہ کے سامنے کعبے کی دیوار ہٹ گئی۔ یہ ساؤنڈ والے بھائی اسپیک کو بند کریں تاکہ میں جملہ نشاور کر سکوں۔ وہ قم والے کہتے ہیں کعبے کی دیوار ہٹ گئی،
دیوار ہٹی نہیں، علی کی ماں کے سامنے کعبے کی دیوار پھٹ گئی. فضاحت میں علی عباس نہیں جا رہا، نہیں پتا مجھے یہاں سائی خاص کی بارگاہ میں کیسے سنا جاتا ہے. جو مجھے آتا ہے میں آسمان سے قیمتی جملہ دے رہا ہوں، اور آخری صف تک کا آزادار جسے کروڑ فیصد یقین ہے کہ پالی نجف کے طرز کے بعد میرے گھر کا چولہا چلتا ہے، وہ مجھے چپ رہ کے دکھائے. وہ کہتے ہیں دیوار ہٹ گئی، یہ کہتے ہیں دیوار پھٹ گئی. نہ میں ان کی نفی کرتا ہوں نہ ان کی. جو علماء کا احترام نہیں کرتے وہ جہالت میں جیتے ہیں. میں دونوں فیملیز کو ساتھ ملا کے چلتا ہوں. میں جملہ تبدیل کرتا ہوں، میں کہتا ہوں دیوار کچھ ہٹ گئی، دیوار کچھ پھٹ گئی. دیوار کچھ ہٹ گئی، دیوار کچھ پھٹ گئی. اور رکھ میرے سر پہ قرآن، علی سمجھ کے ہٹ گئی، حیدر سمجھ کے پھٹ گئی. بیٹھا ہے تو مشکلات کا خریدا مل کے بولا نعرہ حیدریہ. علی سمجھ کے حیدر سمجھ کے، حیدر سمجھ کے. جملہ بڑی آواز کہہ رہا ہے، حیدر سمجھ کے. دیوار پھٹ گئی، میری مفہوم اندر تشریف لے گئی، دیوار واپس لگ گئی اور لکیر دراڑ بیچ میں آ گئی. 1400 سال گزر گئے، اس ایک دراڑ کو مٹانے کے لیے انہوں نے کون کون سی کوشش نہیں کی. بھائی منتظر ایک لمحے کے لیے یہیں پہ رکتے ہیں، معذرت کے ساتھ ہچی نہیں پاؤنا. رولا گتڑ دا نام مجلس نہیں ہوتا، مجلس اسے کہتے ہیں جس میں عزادار کی روح عبادت کرے. یہ نہیں بھی داد ملے گی تو کیا ہو جائے گا، کہیں نہ کہیں سے تو مل جائے گی. کم از کم یہ جو ویڈیو کیمرے لگے ہیں نا، میں معذرت کے ساتھ یہاں والے نہ بھی سنے تو میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں. کوئی ایک دعا بھی آ گئی نا یہ میری جھولی میں، میرا توشہ آخرت ہے، میرے سفر کی یہی قیمت ہے. وہ ایک لکیر مٹانے کے لیے اللہ درجات بلند کرے، آگے کے سفر آسان ہو. سرکار علامہ نسیم عباس رضوی صاحب کے صلی اللہ علیہ وسلم جملہ آپ کی نظر کر ان دعاؤں سے نوازیے گا. وہ فرما گئے تھے میرے پاس 1960 یا 65 کی اخبار کا آج بھی خامہ موجود ہے، کاغذ موجود ہے، جس کی سرخی ہی یہی ہے کہ ان حکمرانوں نے جرمنی سے انجینئرز بلوائے اور ان کا جو ماسٹر مائنڈ تھا اسے دراڑے کعبہ کے سامنے کھڑا کیا اور اس کی منت کی جتنا مال اور خزانے چاہیے لے، کسی طریقے یہ دراڑ مٹا دے. یہ دراڑ دنیا کو علی کے متعلق سوال کرنے پہ مجبور کر. بھائی میں شعر نہیں پڑھ رہا، میں بات کر رہا ہوں، میں ابھی تک شعر نہیں پڑھ رہا. یہ بہت بڑا، یہ علی کے لیے سوال کرنے پہ سر ہاتھ میں صرف آپ کے چروں پہ اطمینان مانتا ہوں، کچھ نہیں، سوال کرنے پہ مجبور کر دیا. اب وہ سامنے آیا، اب لاہور جیسے مجمع معذرت کے ساتھ کہ ابھی نہیں بات سنی جائے گی تو میں کہاں جاؤں. اب وہ واپس اپنے کرو کے پاس گیا، اپنے گروپ کے پاس گیا، اس نے جا کے پلان کیا. منتظر بھائی اس نے پلان کیا تو وہ جتنے بھی کیمیکلز لایا تھا اس نے انہیں آپس میں مکس کیا. اس نے ایک دھات تیار کی. وہ ایک دھات کا جو مکسچر تھا اس نے اسے اپنے گروپ کے ساتھ مل کر ایکسپیریمنٹ کے طور پہ کہیں یوز کیا. اب وہ ان کا تجربہ بھی کامیاب ہو گیا. میں اب تکلیف دے رہا ہوں، یہ جتنے کیمرہ مین نے مجھے بندہ بتائے جو نہیں مسکرایا، یہ جو پریشان ہے، بخدا بینی و بین اللہ میں اس کے پاس آ کے اس سے پریشانی کی وجہ ضرور پوچھوں گا. میری محنت ضائع نہ کرنا، مجھے بندہ بتانا جو پریشان ہے. انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا، کام کامیاب ہو گیا. اب پرسنلی موٹیویٹڈ ہو گئے، اندر سے موٹیویشن ملی. انسان کی فطرت ہے، گھمنڈ کہیں یا کانفیڈنس. عالم یہ تھا کہ وہ سب سے ماسٹر مائنڈ دراڑے کعبہ کے سامنے آیا. وہ جو مکسچر تھا نا، پنجابی کا جملہ میں اس دراڑے کعبہ تے تھپ چھوڑیا. اس نے وہ مل دیا، وہ سارا مل کر اس نے مشینری سے پلستر کروایا. اس نے جب پلستر کرایا تو دراڑ مٹ گئی. مجھے عزت حسین کی قسم ہے، پتہ نہیں پہلی بار پڑھ رہا ہوں یا آخری بار، مولا جانتے ہیں میں اپنا سر پھونتا رہوں نا کراچی کی رات کو سوچ سوچ کے، میری زندگی گزر جائے اسی میں لیکن میرا لطف کم نہ ہو. میرا اپنا شہر ہے، میرا مزہ خراب نہ کرنا. ان مصروں کا معیار یہ نشہ کچھ اور ہے. آخری صف تک کا دار سر اٹھائے، اس نے مشینری سے پلستر کروایا، دراڑ مٹ گئی.
غرور کا عالم یہ تھا، دیواریں کعبہ کو پشت کی اور ان ذمہ داروں پہ ہنسا، ان سعودی ذمہ داروں سے کہتے ہیں بس یہ اتنا سا کام تھا جس کے لیے تم نے مجھے اتنی تکلیف دی، ارے یہ کام تم مجھے کہتے میں وہاں بیٹھے بیٹھے کر دیتا، تمہارا اتنا بڑا مسئلہ میں نے منٹوں میں حل کر دیا۔ ان ذمہ داروں نے ہاتھ باندھ کے کہا بھائی ایک بار پیچھے مڑ کے تو دیکھ، تو ہم پہ ہنس رہا ہے، دیوار تجھ پہ ہنس رہا ہے۔ دنیا اپڈیٹ ہو کے پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، جیسے ہوں تک اس خیال نشان کے پہلے والا چھوٹی پڑے تو بعد والا وڈی میں پڑے۔ حضرت کے ساتھ آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا بات کرتے ہیں، ان میں محبتیں بانٹتے ہیں، خوشبوئیں بانٹتے ہیں، اس چیز سے دنیا کو قائل کرتے ہیں، تم ہم پہ ہنس رہے ہیں۔ لیجیے چار مصرع سنیے اور جہاں یاد آئے بھائی گیپ میں دعا کیجیے گا، جہاں بھی یاد۔ دوسرا مصرع خود بتائے گا اس نے کہاں کیسا 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 اثر کیا، نہیں ہے خدا گواہ کوئی ٹارگٹ اپنے اندر نہیں ہے، یہاں بھی ممبر چھوڑ جاؤں گا بہت مطمئن ہوں مولا کی قسم، لیکن یہاں دیکھنا ہے پتہ چلے گا مصرع کہاں کہاں کیسا کیسا رہا۔ ڈاکٹر نایاب بھلوی کا موضوع ذہن میں رہتے ہیں، رجب پڑھا مصرع کرم کا طوفان باڑ پہ ہے، ستم کا دریا اتر رہا ہے، کسی کی صورت کھلی کھلی ہے، کسی کا چہرہ اتر رہا ہے۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، میرے مولا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج رکھے، کسی کی صورت کھلی کھلی ہے، کسی کا چہرہ کسی کی صورت کھلی کھلی ہے۔ علی بادشاہ کو دیکھا، والدہ کو دیکھا، کعبے کی دیوار ہٹ گئی، علی سمجھ کے ہٹ گئی، ہے در چیر پھاڑ دینے والا۔ اچھا عربی لغت میں یقین جانے تقریباً لگ بھگ جو معنی حیدر کے ہیں وہی معنی عباس کے ہیں۔ آپ کیوں پریشان بیٹھے ہیں مجھے بتائیں تو صحیح، کچھ تھکاوٹ وغیرہ ہے تو آپ کا بنتا ہے، مجھے کی کچھ سیکنڈ کا فرق ہے، باپ خدا کچھ سیکنڈ کا۔ اب یہاں پر بھی لاہور شہر میں کھڑا ہوں، اللہ کرے پکڑا نہ جاؤں، اپنے بڑی دل سے بات کروں، ذمہ داری سے بات کروں میں، ادھر دیکھیے گا یہاں پر بھی لغت والوں کے آپس میں اختلاف، رضا صاحب لغت والوں کے ادھر بھی آپس میں اختلاف۔ کچھ کہتے ہیں شیر جب پنجے کاٹ دے اور بالکل اٹیک کرنے والا ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ عباس اور حیدر میں کچھ سیکنڈ کا فرق ایسے ہے، کچھ کہتے ہیں جس وقت شیر اپنے شکار کو دبوچ لے اسے عباس کہتے ہیں، کچھ سیکنڈ کے بعد دبوچ کے چیر پھاڑ دے اسے حیدر کہتے ہیں۔ اسے حیدر کہتے ہیں۔ اب معذرت کے ساتھ ایک تو نام میں عباس، اوپر سے شیر خدا کا شیر بیٹا، اوپر سے پھر حیدر کرار کا بیٹا، اوپر سے پھر حیدر کرار کا صرف وہ بیٹا نہیں جو لڑتا اچھا ہے، حیدر کرار کا وہ بیٹا جو بولتا بھی اچھا ہے۔ علی کے بچوں سے اچھا کلام پوری زمین پہ کوئی نہیں کر سکتا، علی کے بچوں سے اچھا قلم پورے کرۂ عرش میں کوئی نہیں چلا سکتا۔ علی کے بچے صرف لڑتے اچھے نہیں تھے، علی کے بچوں کے کردار بھی سب سے اچھے تھے، علی کے بیٹوں کی گفتار بھی سب سے اچھی تھی، علی کے بیٹے صاحب قلم بھی سب سے زیادہ تھے۔ تم نے کیا سمجھا کہ میرے مولا عباس صرف اور صرف تلوار اچھی چلاتے تھے؟
اب میں یہاں کس بندے کو مخاطب کروں؟ مجھے بتائیں، اب یہ پورا ایک قضائی پریوار بیٹھا ہے، میں کس ذمہ دار بندے سے کہوں کہ وہ ان جملوں کی مجھے قیمت دے؟ اب پورا مجمع ہی پڑھے لکھے لوگوں کا ہے، میں کہاں جاؤں؟ میرے مولا عباس نے تلوار نہیں چلائی، ایک جملہ ایسا کہا ہے کہ پہلے جملے پر ہی جنگ جیت کے علی کا لال اپنے ساتھ لے گیا، تلوار چلانے کی نوبت ہی نہیں آئی، گھوڑے کی زین پہ کھڑے ہوئے ٹیلے پہ ایک، اور 9 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں تم تو یہ نہیں بتا سکتے کہ تم کون ہو۔ تم تو یہ نہیں بتا سکتے کہ تم کون ہو۔ کتنا گہرا جملہ ہے۔ خطیب ممبر سلونی کے بیٹوں کے علاوہ کون یہ بات کرے؟ تم نہیں بتا سکتے کہ تم کون ہو۔ آؤ مجھ سے سنو میں کون ہوں۔ فرمایا میرا نام ہے عباس۔ 3 شعروں کی بات رہ گئی ہے، ممبر میں ویسے ہی چھوڑ رہا ہوں، اور معذرت کے ساتھ مجھے نہ دیکھنا اس علم کو دیکھنا۔ یہ پورا شہر اس علم کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے، میں مانگ رہا ہوں میرے بادشاہ، رات کے اس پہر میرے مولا مجھے توفیق مدد سرائی بخشیے، میں آپ کی بارگاہ عظمت پناہ میں نذرانہ عقیدت کے طور پہ ویسے پڑھ سکوں جیسے حق بنتا ہے، انہیں بھی خیرات سے نوازیے گا، یہ آپ کو سلام کر سکیں۔ 9 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے شرم نہیں آتی مجھے پہچانو، ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں۔ کرو کرم آنے کیا پہ کریں گے مولا بڑے رنگ لگے تسی کرندے کی پہ گنگا بلا ٹور کے تسی میں ہند لوگا کرتے ایھا الناس دلے حیدر کرار ہوں میں۔ یہ جتنی میں نے ابھی تک لغت سمجھائی ہے کہ ضائع نہ جائے، چھٹا مصرع بطور خاص، ایھا الناس دلے حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں، سورما صف شکن و غازی و جرار ہوں میں، عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں، وہ بندہ بے حضور ہے جو سن کے سمجھ کے مسکرا بھی نہیں سکتا، عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں، مجھے نہیں پہچانا اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں، شیر ہوں اس لیے عباس مجھے فرمایا شیر ہوں، شیر ہوں، شیر ہوں، اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں۔ میں بھی کراچی کا حوالہ دے لوں کہ بہت بڑی رات ملی تھی، اللہ کی قسم ملی تھی، میں نے پڑھا بھی یہ شعر تھا، شیر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں۔ فرمایا میں غازی اعلان کر رہا ہوں، مجھے نہیں، منتظر بھائی بندہ بے حضور ہے، خدا کی قسم نہیں آیا جس نے بیعت ضائع کر دی۔ فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں، آپ کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں، نور کچھ مہر منور سے ملے گا کہ نہیں، سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ نہیں۔ فرمایا شرم نہیں آتی؟ شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے، کیا میرا باب حوائج کا لقب بھول گئے؟ یہ جوانیاں سلامت رہے، یہ میرے جوان بھائی سلامت رہے جو اس مشکل بات پہ ہاتھ کیا کہا، مک گئی نوکری میری، مک گئی۔ 160 بند ہیں خدا کی قسم، 160 بند، میں آخری 2 بند پڑھ کے آپ کو سلام کر رہا ہوں، میرے حصے کی نوکری ہو گئی۔ خیام حسینی میں آئے اجازت نامہ لینے کے لیے، پھر خیام حسینی سے باہر آئے۔ سامعین گرامی کم از کم 80 سے 84 بند میں نے بیچ میں چھوڑ دیے، میں نے سارا مضمون کاٹ دیا، اس اتنی نثر کو ترتیب سمجھنا۔ وہاں سے واپس آئے خیمہ حسینی میں، میرے مولا سے اجازت لی جنگ کی نہیں، میدان میں جانے کی، نہر پہ جانے کی اجازت لی، واپس آئے۔ اب حالت کیا ہے، اب ہوتا کیا ہے، کوئی بھی بڑا جب بھی کسی چھوٹے کو بلائے
تو چھوٹے کے منہ سے فی البدی پہلا لفظ کیا نکلتا ہے؟ جی. کوئی بھی بڑا جب کسی، میں بار دیگر گزارش کروں، میرے اندر بہت مقام ہے جناب وسیم صاحب، مصرع ضائع نہ جائے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کوئی بھی بڑا جب بھی کسی بھی چھوٹے کو بلاتا ہے، چھوٹے کی زبان سے فی البدی سردار صاحب لفظ نکلتا ہے جی محترم، جی بزرگوں، جی قبلہ، لفظ ہے جی. اب علمدار حسینی میدان میں آیا، لفظ جی پہ غور ہے، ممبر چھوڑ رہا ہوں. آسمان تک جو گئی شیر نیستا کی پکار، ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار. مل کے بولو حیدر حیدر. آسمان تک جو گئی شیر نیستا کی پکار، ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار. پھر لہجہ غیظ میں بولا یہ حسینی جرار. ملک الموت سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شور اشرار. جی بادشاہ میں سن رہا ہوں. ملک الموت میں عباس حکم دے رہا ہوں، میرا چھوٹا سا کام کر. 6 لائنیں آخری رہ گئی ہیں. ملک الموت میں عباس حکم دے رہا ہوں، میرا ایک چھوٹا سا کام کر. بادشاہ حکم کریں. جی سرکار حکم کریں. فرمائے ملک الموت کام پڑ گیا ہے. بادشاہ حکم کریں. فرماتے ہیں دشمنی میں یہ کئی روز سے بل کھاتے ہیں، جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں. ہم آتے ہیں، ہم آتے ہیں. 10 لاکھ کے سامنے گیا علی کا علی بیٹا، 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی، ممبر میں چھوڑوں. فرماتی شمر بزدل سپاہے جور منگا اور منگا، شمر بزدل سپاہے جور منگا اور منگا، دیر کس بات کی فی الفور منگا اور منگا. شمر بزدل بھائی جان بہت نازک کافیہ ہے. شمر بزدل، اور ممبر پہ کہہ رہا ہوں کوئی ایک لٹریچر کا ماسٹر بیٹھا ہو، وہ نغمگی کے حوالے سے، وہ تفہیم کے حوالے سے، وہ اصطلاحی معنی کے حوالے سے، وہ لغوی معنوں کے حوالے سے، وہ چاشنی کے حوالے سے، وہ خیال کے حوالے سے، وہ کرافٹ کے حوالے سے، معذرت کے ساتھ وہ بندش کے حوالے سے، وہ قافیہ بندی کے حوالے سے، وہ ردیف کے حوالے سے، وہ ترتیب کے حوالے سے، وہ جوڑنے ایک بندہ غلطی نکال دے، خدا کی قسم اس بارگاہ میں میری آخری نوکری ہوگی، ورنہ یہ ہاتھ جانے تیرا ہاتھ جانے. میں جا رہا ہوں، زندگی رہی تو انشاءاللہ 19 مارچ جون سے اپنا آپ کو سلام کریں گے. تمام احباب تشریف لائیے گا. شمر بزدل سپاہے جور منگا اور منگا، دیر کس بات کی فی الفور منگا اور منگا، اپنے انجام پہ کر غور منگا اور منگا. ارے مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا، اور مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا، فوج اور منگا، فوج اور منگا اور منگا. شمر نے کہا عباس یہ 9 لاکھ کا لشکر ہے، یہ 9 لاکھ کا لشکر کیا کم ہے جو تم مجھے کہہ رہے فوج اور منگا اور منگا. پھپھرا علی کا شیر کربلا کے میدان میں شمر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں میرا نام عباس ہے، مجھے پہچان، مجھے 9 لاکھ نہ سنو، میرا اعلان ہے اشہلے زیرک و ہوشیار کچل ڈالے گا، اتنا لشکر میرا رہبار کچل ڈالے